میں نے تو بار بار صاف کری دی. اینی میں اتنا سوٹ مہنگا پایا ہے یا سستا پایا ہے, اینی دیکھنا میری شرٹ برانڈیڈ ہے کہ نہیں, لیکن اس نال چمکی اسکرین, لیکن اس میں ہم نے کس دن چمک کوئی کہہ سکتا ہے. بادی صاحب ایک کوئی ٹاپک, میرا ٹاپک زیادہ دیر تک ایمانداروں پر ہی رہے گا. بات کن سے ہو رہی ہے؟ ایمانداروں سے. اور سیکھنے والے کون ہیں؟ ایماندار. کلام کے مطابق زندگی گزارنے والا کون ہے؟ ایماندار. یسوع کو فالو کرنے والا کون ہے؟ تو پھر ایماندار کے بارے گل ہوئے گی اور ایماندار کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی. کیا خیال ہے جوید بھائی؟ ایسے ہی ہونا چاہیے. کلام سکھا کس کو رہا ہے؟ ایمانداروں کو. زندگی جینے کا ڈھنگ کس کو سکھا رہا ہے؟ تو پھر گل کتنے ہونی چاہیے. ہم خود کو دیکھیں گے کلام کے مطابق. ہمیں ہمیشہ اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کلام کے مطابق. جب بھی آپ کلام کو پڑھیں یا سنیں, آپ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو کمپیئر کریں. آپ ایماندار ہیں, آپ خدا کی مقدس قوم ہیں, آپ برگزیدہ لوگ ہیں. جب بھی کلام کو پڑھیں یا کہیں پر سنیں تو سننے اور پڑھنے کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو غور میں لے کر آئے کہ میری زندگی کے اندر خدا کا یہ کلام, یہ وعدہ, یہ نبوت, یہ پیشن گوئی, کیا یہ میری زندگی میں موجود ہے؟ کہنے کو تو میں ایماندار ہوں. آج بھی ہم ایک ایماندار کے بارے میں سیکھیں گے. آج میں جانتا ہوں ہولی کمیونین ہے, اور زیادہ تر جو ٹپیکل جو ایک ورڈ ہے وہ ہے کہ اگر ہولی کمیونین ہے تو ہولی کمیونین پر ہی میسیج ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے, ایمانداروں کے لیے, ہر ایک دن ہی ہولی کمیونین ہے, عشاء ربانی کا دن. یہ تو ایک روایتی طور پر ہم منتھ میں ایک دفعہ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو روز بھی کریں تو وہ بھی سب سے بیسٹ ہے, وہ بھی بہتر ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں ایوب کی کتاب. ایوب کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایوب کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کی جانتے ہیں؟ ایوب کون تھا؟ صابر. ایوب صابر. صابر کیوں کہا گیا؟ صبر کا صبر کو چیک کیا. چیکنگ ہوئی کی دی؟ ایوب دی. یہ ایوب ہے کہ یہ ایماندار. آج آپ کیا ہے؟ تاری بھی چیکنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ ایوب چیکنگ کے اندر پاس ہوا کہ نہیں؟ ایسی بھی پاس ہوں. بے شک ابھی تک ہم ہو بھی رہے ہیں پریئر کے وسیلہ سے, خدا کے گھر کے ساتھ جڑے رہنے کے وسیلہ سے. یہ سٹوری بہت لمبی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو 2 حصوں میں دیکھیں گے. ایک حصہ آج دیکھیں گے اور آدھا حصہ ہم نیکسٹ سنڈے میں دیکھیں گے. آمین. پہلے باب سے آپ سبھی کے لیے پڑھوں گا, تھوڑی سی ہم تیزی کریں تاکہ ہم شارٹ ٹائم کے اندر زیادہ چیزوں کو کور کر پائیں. یہاں پر اس کی پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے ایوب صابر, اوپر پہلی آیت میں ایوب کا نام بتایا گیا اور کہا گیا کہ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کی آیت کو وہ بدی سے کیا رہتا تھا؟ آج بھی ایماندار جو ہے وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے اور بدی سے مین ہو کر بدی سے کیا رہتا ہے جی؟ دور رہتا ہے. اب جو شخص ایماندار, بدی سے دور رہنے والا, خدا کا خوف رکھنے والا, اب جو زمین پر جو انسان یہ زندگی گزار رہا ہے اس کے احوال کہاں تک پہنچ رہے ہیں, اس کی زندگی کے حالاتوں کی جو سٹوری ہے وہ کہاں تک بیان کی جا رہی ہے. یہاں پر تیسری آیت میں اس کی ساری جائیداد کے بارے میں, اس کی
عشرت کے بارے میں، اس کی ویلتھ کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں بیان کیا گیا. اور اس کے بعد جب ہم 13ویں آیت میں آتے ہیں، انہوں نے ویلتھ کے بارے میں سب جانتے ہو کہ نہیں؟ 30 آیت سے پڑھتا ہوں. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. مشرق سائڈ پہ سب سے کون بلا؟ ایماندار. ایوب ایماندار ہے جڑا. آج ایماندار بھی امیر ہے، اور ایماندار سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. ایماندار تو زیادہ امیر میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ایماندار ہوں اور مجھے پتا ہے جو دولت میرے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں. یہ ہے وہ کروڑوں کی دولت، اور کروڑوں سے بھی کئی اوپر کی دولت جو سب کے پاس نہیں ہے. ہم نے کون سی دولت کا لباس پہنا ہوا ہے؟ ایک بندہ دولت کی گل ہوئی، ایماندار بندہ کہنا میرے کو نا اینا سونا ہے کہ میں جدو باہر نکلنا تو لوگ مینوں سلوٹ کر دے. بندہ کہنا واقعی سر کیڑا سونا؟ یہ کلام سے الگ ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس سونے کا ایک پورا لباس ہے، میں نے آہستہ آہستہ سے بنایا ہے، ایک ایک چیز کر کے میں نے آج پورا لباس کر لیا ہے. اور جب میں اس کو پہن کے نکلتا ہوں باہر تو لوگ دیکھتے ہیں اور مجھے سلوٹ کرتے ہیں. لوگ اب میری عزت کرتے ہیں. پہلے میں غریب تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنتا تھا، اور لوگ کہتے ہی ٹھیک ہے دیکھیا تینوں. کہتا آج جب میں یہ لباس پہن کے نکلتا ہوں نا لوگ میری عزت کرتے ہیں. کہ مینوں بھی دکھا کے نا لباس. وہ گیا اپنے روم سے، انہیں کڈیا لباس کھول کے تے سامنے رکھا نے کہ اے یہ لباس خدا دا کلام، اے او سونے دا لباس. اینو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا جامع کمپلیٹ کیتا. تے جدوں اے لباس پہن کے میں باہر جانا تے دنیا چ میرے معاشرے چ میری عزت کیتی جائے. یہ آپ کی عزت ہے. اور کبھی بھی آپ یہ مت سوچیں میں پیدل جا رہے ہیں، میرے کو بیگ نہیں ہے بائبل واسطے پراپر، کوئی بات نہیں، آپ ہاتھ میں بھی لے کر آ سکتے ہیں. آپ اپنی بائک پر اپنے سامنے رکھ کے لے کر آ سکتے ہیں بیگ بائبل کو. یہ بائبل آپ کے لیے آپ کا ایک پہناوا، آپ کا ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ پروٹیکٹیڈ جو ہوتی ہے ایک چیز، جیسے پروٹیکٹر لگتا ہے نا ایک چیز کو، یہ آپ کی پروٹیکشن. جب آپ معاشرے سے آ رہے ہو تو اس کلام کے وسیلہ ہی کوئی ایسا شخص آپ کو مل سکتا ہے جو کہ یار چرچ چلا میرے راستے میں دعا کری ذرا، بڑی پریشان ہے یا پریشان، تو آپ کسی کے لیے برکت کا سبب ہو. لیکن جب آپ کے پاس بائبل نہیں ہے، کلام نہیں ہے، تو اس کو نہیں پتا آپ کہاں جا رہے ہو. لیکن جب کلام پاس ہے تو پھر وہ جانتا ہے واقعی یہ خدا سے ملنے جا رہا ہے. تو ایوب صابر کیا کر رہا ہے؟ 13ویں آیت. اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر کھانا کھا رہے تھے اور میں نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جوتے تھے اور گدھے ان کے پاس چرا رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. میں نے اس کو شارٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ آلریڈی ایوب کی سٹوری سے سبھی واقف ہیں. اس سے پیچھے جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے بیٹے جب خدا سے ملنے جا رہے ہیں تو وہاں پر ڈیول بھی جا رہا ہے. یہاں پر بیان ہے کہ وہاں پر ڈیول کیا ہے اس محفل کے اندر موجود ہے. اور خدا جب اس سے کلام کرتا ہے، خدا پوچھتا ہے کہ اوئے تو کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دنیا میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا آ رہا. اب یہاں پر ایماندار کی زندگی کہاں تک یاد کی جا رہی ہے؟ آپ یہ مت سمجھے کہ صرف یہیں پر ایماندار جی رہا ہے اور یہیں پر ہمارے بہن بھائیوں یا ہمارے ریلیٹیوز کے اندر ہماری گواہی ہے. جو سچا ایماندار آسمان پر بھی خدا بھی اس کی گواہی دیتا ہے. یہاں پر خدا کہہ رہے کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایماندار اور مجھ سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے. اس کا مطلب ایوب خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے. آج آپ بھی خدا بندی یسوع کے نام کے وسیلہ سے
जो रास्तबाजी मसीह के इवज हमारी जिंदगियों में है, हम उस रास्तबाजी के इवज खुदा के हजूर पसंदीदा कौम। हालेलुया। अब इब्लीस भी बड़ा चलाक है, तो कहता है हाँ खुदा तेरी प्रोटेक्शन जेड़ी है वो तेरे लोगों दे चौगिर्द रहंदी है, ता करके वो तेरी शुक्रगुजारी करते रहते हैं। आज ईमानदार थैंक्सगिविंग क्यों करता है? क्योंकि वो अपने हर स्टेप के अंदर, अपने हर मामलात के अंदर वो क्या है? शादमान है। यहाँ पर अयूब क्या है? अपनी सब चीजों में शादमान है। उसको पता है कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, महनोशी करते हैं, महफिलें करते हैं, हर रोज सुबह सवेरे उठता खुदा के हजूर कुर्बानी गुजराता है। क्योंकि पुराना एहतनामा जब पढ़ा जाता है तो गुनाह की जब कुर्बानी चढ़ाई जाती है तो उसकी माफी होगी। नए एहतनामा के अंदर ये पैटर्न जो है वो तब्दील हो चुका है, क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे लिए अपनी पाक कुर्बानी अदा की, वो बड़ा फिदिया दिया। इसलिए आज हम शुक्रगुजारी करते हैं, कुर्बानी नहीं गुजराते। ये अलग एक टॉपिक है, लेकिन रेफरेंस के साथ हम इसको अटैच करें। पुराने एहतनामा में गुनाह से खारिज होने के लिए या गुनाह की मुआफी के लिए वहीं पर फैसला किया जाता था कि ये बंदा इस गुनाह के एवज इतनी बड़ी या इतनी छोटी कुर्बानी अदा करे और फिर उसकी मुआफी होगी, गुनाह से पाक हो गया। अब अयूब को पता है हर रात वो इकट्ठे हो रहे हैं और हर रात वो क्या कर रहा है? कुर्बानी चढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है, ईमानदार है, शरीयत पर चलने वाला है, खुदा के हुक्मों को मानने वाला है, खुदा का खौफ रखता है। अब एक ईमानदार, एक इंसान जो हाथ की कारागरी, जो मिट्टी से तैयार हुआ है, उसकी गवाही कौन दे रहा है? खुदा। उसको याद कौन कर रहा है? खुदा। आज आपको और मुझे भी जब हम उसके पाक कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों में उसका खौफ रखते हैं, बदी से दूर रहते हैं, नारास्ती के कामों से दूर रहते हैं, तो खुदा आपके और मेरे लिए भी कलाम करता है, खुदा आपके और मेरे लिए भी बोलता है। खुदा की प्रोटेक्शन आपके और मेरी जिंदगी और हमारे घराने की जिंदगी के अंदर भी काम करती है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मरकूम है, तू बच तेरा घराना। लेकिन डेविल बड़ा मक्कार है। अब यहां पर एक और चीज हम देख रहे हैं कि खुदा ईमानदारों पर भरोसा कर, खुदा अय्यूब पर क्या कर रहा है? भरोसा कर नहीं कर रहा भरोसा खुदा ईमानदारों पर। खुदा क्या करता है? खुदा आप पर भी भरोसा करता है। जब आप खुदा के साथ चलते हो तो खुदा आपके उस ईमानदारी के एवज, आपकी वफादारी के एवज आप पर भरोसा करता है, और खुदा जानता है कि डेविल आपसे जीत नहीं सकता। वो कहते हैं जरा अपना हाथ थोड़ा साइड पे तो कर, तेरी जो प्रोटेक्शन है उसको थोड़ा साइड पे तो कर। ये तेरा ईमानदार तेरी क्या करेगा? तकफीर करेगा, तेरे हक में वो ना हक बात कहेगा, ये तेरे हजूर बुड़बुड़ाएगा। अब यहां पर खुदा एतबार भी जाहिर कर रहा है एक ईमानदार के ऊपर। अभी कहने पता नहीं खुदा नू की मंजूर है, भाई खुदा नू मंजूर है तुसी फाते रहो हर वक्त, सब हथियार बात। और इब्लीस का तो वो तुमसे। अब खुदा जानता है कि अय्यूब तो ईमानदार है, अय्यूब तो मेरा खौफ रखता है, वो तो मेरे हुक्मों को मानता है। यहाँ पर खुदा भरोसा करके शैतान को कह रहा है चेक कर, खुदा खुद तो नहीं आ रहे, कौन आ रहा है? नुकसान किसकी तरफ से आ रहा है? खुदा की तरफ से तो नहीं है। असी समटाइम्स स्टेटमेंट्स में सुनिया ने साडे लोगों ने पता नहीं रब नूं की मंजूर, एक चो निकले दूजी च फस जाए, दूजी चो निकले तीजी च फस जाए। पर अय्यूब साबिर की जिंदगी से ईमानदार को सीखने की जरूरत है। ईमानदार को क्या करने की जरूरत है? सीखने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, खुदा के साथ चलते हुए आप कैसे भी हालात को देखें, खुदा के कलाम के ऊपर गौर करते हुए, उसके हुक्मों को मानते हुए, उसके खौफ में रहते हुए, हालात आपके कितने भी खिलाफ हो जाए, बिगाड़ की सूरत कैसी भी बन जाए, पर आप कभी घबराने का नहीं। हालेलुया। यीशु जी के लिए जोरदार तालियों से। में जब खुदा शैतान को क्या कह रहा है? खुदावन ने शैतान से कहा देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया।
اب اس کی سب چیزوں پر تیرا کیا ہے؟ اختیار پر اس کو ہاتھ سب تو پہلے تہاڈا فائنانس کا پیٹرن ہم دیکھیں گے یہاں سے. آج بھی ایماندار کی زندگی میں جب لاس آتا ہے تو سب سے پہلے لاس کس کا آتا ہے؟ فائنانس. فائنانس زیرو. یہاں پر ایوب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ساری دولت جائیداد شہرت کیا کر رہی ہے؟ زیرو ہوتی جا رہی ہے. وہ کیسے نہیں ہے؟ پہلے ہم نے سنا ہے اور پھر سیکنڈ سوال بھی آئی تھی. وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا, یہاں پر جانوروں کے بارے میں پڑھ رہے تھے, وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا, دوسرا آ گیا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی. خدا کی یہ اب ایک جو کمٹمنٹ ابلیس کے ساتھ ہو چکی ہے, جو بات چیت ہو چکی ہے کہ تو میرے بندہ کو آزما کے دیکھ لے, وہ میرے ساتھ متفق ہے, وفادار ہے, وہ میرا فرمان بردار ہے, وہ کبھی بھی بڑبڑائے گا نہیں. اب یہاں پر اب ایوب تو بڑبڑا نہیں رہا, یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا, اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر نہیں. باقی تمام لوگ مرتے جا رہے ہیں, باقی تمام چیزوں کا نقصان ہوتا جا رہا ہے, ایک انسان کو وہ چھوڑی جا رہا ہے جو جا کے اس کو کیا دے؟ نقصان کی خبر دے, نقصان کی خبر دے. اور ایوب کو مینٹلی طور پر کیا کرے؟ ڈسٹرب کرنا شروع کر. جب تو جو تیری جمع پونجی ہے وہ تو کیا کر رہی ہے؟ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب تیرے جو فائنانس کے سورسز ہیں وہ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ آج بھی جابس نہیں ہیں. ایماندار کی زندگی فٹ جا رہی ہے, بلیس جاب جا رہی ہے, بزنس ہے تو بلیس جا رہا ہے, ایک دم سے ہوتا ہے کہ سب کچھ زیرو پہ آ رہا ہے. اب ایماندار کیا کرتا ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ بڑبڑا دیتا ہے, خدا دے حضور بھی چلی رہا, خدا دے وڈے کاماں نوں بھی کری دا, قربانی بھی چڑھائی دی ہے, 10واں حصہ بھی خدا نوں دئی دا. پتہ نہیں ہن خدا نوں کی منظور ہے, کلیئر تو کر. خدا تجھے بتائے گا خدا کو کیا منظور ہے. خدا کو تو منظور ہے کہ تو سدا پاتے رہے, خدا کو تو منظور ہے تو سدا کھڑا رہے, تو کبھی نہ گرے, کیونکہ یسوع کہتا ہے سادے گرے گا تو میں اس کو. یسوع کبھی نہیں چاہتے ہم گرے رہے. یہاں پر خدا بھی نہیں چاہ رہے, یہوہ نہیں چاہ رہے کہ ایوب گرا رہے, پر ابلیس چاہ رہا ہے کہ یہ تیرے حضور کیا کرے گا؟ بڑبڑائے گا. تو تو کہتا ہے یہ ایماندار ہے, پر میں ثابت کروں گا یہ ایماندار ہے. بندے خدا دے اعتبار تے بھی گل آ, خدا دی محبت تے بھی گل آ, خدا دے بھروسے تے بھی جڑا اپنے بیٹے بیٹیاں تے کردا اودے تے بھی گل آ. کہ ابلیس کہندا تو تے بھروسہ کر رہا ہے پر تو غلط بھروسہ کر رہا ہے, اینو تھوڑی جی درد لواں تے تیرے حضور بڑبڑائے گا. آج ہم مسٹیکس کر جاتے ہیں, آج ہم غلطیاں کر جاتے ہیں, آج ہم خدا کو اپنے سے زیادہ آنر نہیں دے پاتے, اپنے کاموں سے زیادہ آنر نہیں دے پاتے. آج اگر پریئرز ہیں تو ہمیں پہلے اپنے کاموں کو کرنا. پر ایوب کو پڑھ کے ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اپنے کام تب تک بلیس نہیں ہے جب تک خدا بلیس نہیں کرتا. مشرق میں اس جیسا امیر شخص, اس جیسا دولت مند, جو 2 منٹ سے کتنے جا رہے ہیں. 18ویں آیت. وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی. اب یہاں پر نقصان بھی ہو رہا ہے اور پھر بھی میں نوشی سے باز, گناہ سے باز, ان کاموں سے باز نہیں آ رہے جو خدا کے حضور میں ناحق ہے. انہوں نے کی خبر کیسے کی ہو رہا ہے. اج اسی بھی بے خبر ہے چیزاں, کیونکہ اسی خدا دے نال منسلک نہیں رہ رہے, اسی خدا دے نال پراپر چل نہیں پا رہے جیسا خدا چاہتا ہے. اس لیے ہم ان آنے والی آفتوں سے نا واقف, ان آنے والے تینوں سے نا واقف ہیں. اس لیے وعدہ کہ جو ہتھیار تیرے خلاف بنایا جائے گا ہرگز کام یہ پورا نہیں ہو رہا. یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا. کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ کیونکہ ہمارا دھیان نہیں ہے. آج ہمارا دھیان الگ چیزوں میں ہے. آج ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ دنیاوی کاموں کے اندر, زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنی فیملی کے اندر ہے. پر ایوب نہ واقف ہے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی رات کو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر صبح جا کے کی کر دیتا ہے, قربانی چڑھا. اب یہاں پر وہ پھر وہی غلط کام کر رہے ہیں. ہمیشہ نقصان وہیں پر ہو رہا ہے جہاں پر غلطی ہو رہی ہے.
آپ کا ڈر آپ کو برباد کرتا ہے، کیونکہ ڈر بھی ایک ہتھیار ہے پلیز. ایوب ڈرتا سی، اسٹارٹنگ میں ایوب کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے کہ یہ گناہ بچوں کا گناہ قربانی روز چڑھا رہے ہیں، کدی وجہ تو ڈر دے وجہ، اور اسی ڈر کے اوپر سب سے پہلے وار ہوئے. جہاں پہ خوف ہے، جس بات سے ہم ڈر رہے ہیں، اسی بات کے اوپر پہلے کیا ہو رہا ہے؟ وار ہو رہا ہے کہ تیری سٹیٹمنٹ کو کنفرم کر دے کہ تو ڈر رہے ہیں سب واقع تیرنا ہے. پھر نہیں کہنے جو میرے دل چاہتا نا سچی ہوتا ہوں چیز خدا کا کلام سکھاتا ہے. مثال دے وچ رات کو بات ہو رہی تھی، موت اور زندگی زبان کے قابو میں. جو آپ کے اندر سے ڈیلیور ہوگا وہ ڈیفینیٹ آپ کی زندگی میں ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر قدرت ہے، آپ کے اندر پاک روح ہے، آپ کے اندر پاک روح کا مذہب موجود ہے. آپ ڈیلیور کرو گے جب آپ ایماندار ہو، آپ جو ڈیلیور کرو گے وہ پورا ہوگا. میں نے تجربہ کیا اپنی زندگی میں ایک ایماندار ہونے کے تعلق سے کہ جو ہم پریئر میں ڈیلیور کریں گے وہ ہوگا، اور جس بات کا خوف رکھ کے پریئر نہیں نہ کرو گے وہ بھی ہوئے گا جب تک انہوں کینسل نہیں کرو گے. ایوب کینسل نہیں کر رہا، قربانی چڑھائی جا رہا ہے اور ڈر ہی جا رہا ہے. اب سب سے پہلے اس کے ڈر کو ہی اس نے اس کا نقصان بنا. آپ کا خوف ہی آپ کا نقصان بن جاتا. پترس کے اندر بھی خوف آیا پانی دا، جو اس سے پانی کی ڈوبنے لگا کہ نہیں؟ خوف آیا اور اسی پانی نے کیا کیا؟ اس کو ڈبونے لگا. ایماندار کے اندر ایمان کا پختہ ہونا بڑا ضروری ہے. ایماندار میں نے کہا سارے کہلاتے ہیں، اور ایمان کی مضبوطی ہونا بڑا ضروری ہے. اور ایوب کی زندگی میں دیکھو کتنے مسئلے آ رہے ہیں. 20ویں آیت، تب ایوب نے اٹھ کر اپنا برہنہ چاک کیا اور سر مڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خدا نے دیا، خدا نے لیا، خدا کا نام مبارک ہو. ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا کو بیجا کام کا عیب لگایا. اتنے پرابلم، اتنے مسئلے ایک ایماندار کی زندگی میں اچانک سے، جو شادمانی میں زندگی گزار رہا ہے، جو خدا کے خوف میں رہ رہا ہے، خدا کے حکموں کو مان رہا ہے، کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، ایک دم سے ساری زندگی کیا ہو گئی؟ زیرو. لیکن یہاں پر ایوب کی وفاداری نے ظاہر کیا کہ وہ واقعی خدا کا وفادار اور فرمان بردار ہے. وہ واقعی ایمان میں مضبوط ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام. اب تھوڑا سا آگے ایوب نے ٹریول کیوں کیا؟ ایوب نے سفر کیوں کیا؟ اپنی اس پرابلم کے اندر بہت زیادہ سفر کیوں کیا؟ سب جانتے ہیں اس کو پھوڑے بھی نکلا کہ خارج کرنا سے ایک ٹکری پھاڑ لی رات دے بہ گیا. کیا زندگی ہوگی؟ ہر وقت خارش. بندہ کسی کام جو رہ گیا. تیسرا باب، ایوب کا تیسرا باب. آپ لوگ میں نے کہا ساری سٹوری کو جانتے، سارا پڑھیں گے تو بڑا لینتھی ہوئے گا. آدھا حصہ آج ہے اور آدھا حصہ نیکسٹ ہے. اب ایوب کیا کر رہا ہے؟ خدا سے شکایت کر. ایوب ثابت صبر کرنے والا ایماندار کی کر رہا ہے خدا نال. یہ کلام جو آپ کو اور مجھے سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے. ایک جگہ پہ ایوب مثبت ثابت ہو گیا ہے. ایوب نے بڑبڑایا نہیں ہے، ایوب خدا کے دور بڑبڑایا نہیں ہے. اس نے کہا خدا نے دیا تھا اور خدا نے واپس لیا. کون سا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں تو ننگا ہی آیا ہے، تو ننگا ہی میں جانا ہے، تو جی میرے کو کچھ بھی نہیں دکھا رہے، جانا تو میں خالی ہے. لیکن تیسرے باب میں ایوب کیا کر رہا ہے؟ خدا سے. آج ہم بھی کیا کرتے ہیں خدا سے؟ ایک جگہ پر تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، خداوند سب بہتر کرے گا. لیکن جیسے مصیبت تھوڑی سی بڑھتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹریول کرتے ہیں. ایوب بھی یہاں پر شکایت کر رہا ہے. اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی. اپنے
अपने जन्मदिन पर, और अय्यूब कहने लगा नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया कि देखो बेटा हुआ। वो दिन अंधेरा हो जाए, खुदा ऊपर से उसका लिहाज ना करे। अब वर्डिंग को आपने सुनना है, ये अय्यूब डिलीवर कर रहा है अब कुछ। इसके बाद अय्यूब ने ट्रैवल किया बड़ा ज्यादा। कितने बाप है टोटल? 42, 42, शायद 42 चैप्टर्स हैं, और 42 के बाप में आखिरी हिस्से में जाके अय्यूब को ब्लेसिंग होती है। 42वें बाप तक अय्यूब क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। किन वर्ड्स की वसीले से? सुने, चौथी आयत, वो दिन अंधेरा हो जाए, खुदा ऊपर से उसका लिहाज ना करे और ना उस पर रोशनी पड़े, अंधेरा और मौत का साया उस पर काबिज हो, बदली उस पर छाई रहे, और दिन को तारीक कर देने वाली चीजें उससे दहशत ज़दा करे। गहरी तारीकी उस रात को दबोच ले, और साल के दिनों के दरमियान खुशी ना करने पाए, और ना महीनों के शुमार में आए। वो रात 5 हो जाए, उसमें खुशी की कोई सदा ना आए। दिन पर लानत करने वाले उस पर लानत करें, और वो भी जो अस्तहा को छेड़ने को तैयार है। उसकी शाम के तारे तारीक हो जाएं, वो रोशनी की राह देखे जबकि वो है नहीं, वरना वो सुबह की पलकों को देखे। क्योंकि उसने मेरी माँ के रहम के दरवाजों को बंद ना किया, और दुख को मेरी आंखों से छुपा ना रखा। मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी, मुझे कबूल करने को घुटने क्यों ना थे, और छातियां कि मैं उनको पीऊं। अब वो क्या कर रहा है? जो ब्लेसिंग, जो बरकत खुदा ने उसको दी है, वो उसको भी क्या कर रहा है? रद्द करी जा रहा है। इस जिंदगी तक जब खुदा आपको ले आया है, तो अपनी पिछली पूरी जिंदगी को आपने लानती कर दिया, आपने अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया कि वो ना ही होती तो अच्छा था। इट्स मीन कि आपका भरोसा खुदा से हट गया, आपका तवक्कुल खुदा से हट गया। यहां पर अय्यूब खुदा के हुजूर शिकायत करते, हम भी खुदा के हुजूर शिकायत का भंडार लेकर आ जाते हैं कि खुदावंद ऐसे वैसे कैसे। आपकी जिंदगी में हालात कैसे भी है, प्रॉपर अय्यूबों को नहीं बनना। जो अच्छी चीजें उनको सारा कुछ नहीं, जो अच्छा है सिर्फ उसको थामना, जो गलत है उसको नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, थाम लेना। हर एक चीज को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं कर लेना, अपने अंदर की कहते हो अप्लाई नहीं करना अपने ऊपर। जो चीज खुदा के हजूर नाहक है उसको अपनी जिंदगी में नहीं रिसीव करना। आपने उन कामों को, उन बातों को, उन चीजों को रिसीव करना है जो आपके लिए बहाली का सबब है। अब अय्यूब के बारे में अभी हमने थोड़ा सीखा है। जाते हो जब आप प्रेयर्स करते हो, जब आप खुदा की प्रेजेंस में आते हो, जब आप नाइट प्रेयर में जाते हो, जब आप फास्टिंग में जाते हो, जब आप बाइबल स्टडी में जाते हो, जब आप गुनाह से दूर रहने के लिए खुदा से कुदरत मांगते हो, जब आप आखिर का मस्सा चाहते हो कि आप खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाते रहे, तो आप खुदा की नजर में मकबूल हो। खुदा भी आपकी गवाही देते हैं। लेकिन जब आपकी जिंदगी में कहीं पर भी हालातों में बिगाड़ आए, कहीं पर भी कोई तंगी, मुसीबत या सख्ती आए, तो आपको अय्यूब की तरह शादमान तो रहना है, लेकिन उसकी तरह शिकायत में नहीं जाना, उसकी तरह बुड़बुड़ाना नहीं है, ताकि इब्लीस को मौका ना मिले कि वो आपको और ज्यादा नुकसान दे सके। आपको और ज्यादा नुकसान तभी दे सकता है जब आप उस प्लान के अंदर आके खुदा के जोर बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। वहां पर कलाम मुकद्दस तस्दीक कर रहे इस बात की कि ना तो अय्यूब ने नाहक बात की और ना ही गुनाह किया, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके अय्यूब क्या कर रहा है? नाहक बात जो शायद खुदा को पसंद नहीं है। आज हम भी अपनी जिंदगियों में गौर करें कि क्या हम ऐसी कोई बात तो नहीं कह देते
کیا خدا میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں نکل گیا جو تیرے حضور نہ حق ہے؟ ایماندار کی زندگی میں آپ کو بتاؤ سب کچھ موجود ہے. ایماندار کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی گھٹی ہے. ہر چیز ایماندار کی زندگی میں موجود ہے. ایماندار کو خدا نے اس لیے نہیں ایماندار بنایا کہ وہ در بدر دھکے کھائے، وہ ٹھوکرے کھائے، وہ ذلیل و خوار ہو. ایماندار پتہ کیوں ہوتا ہے؟ جد بڑبڑاتا ہے. اسرائیلیاں نے ایمان لے آندا، موسیٰ دی گل منی، اتوں آزاد ہو گئے. اگے آئے بڑبڑائے. وہ سفر میرے خیال ایک دن دا سی کہ 40 دن دا سی. 40 دن. اور کتنے لگے؟ کیوں لگے؟ آج ہم ٹریول کیوں کر رہے ہیں؟ میرا ٹاپک زیادہ ایمانداروں کی زندگیوں کے بارے میں اس لیے کیونکہ میں ایمانداروں کو دیکھ رہا ہوں. ایماندار ٹریول کر رہے ہیں مشکلات کے اندر. ایماندار سفر کری جا رہے ہیں. بھائی تیری پریئر کی نہیں؟ بھائی میں 10 گھنٹے ڈیلی پریئر کرتا ہوں. اچھا بھائی بس دعا کرو یار. تو نہیں صحیح ہوتا. 2 سال تو نہ دوائیاں کھوا کے میں اک گیا، بستر نہیں چھڈیا. دعا کرو جی ساڈے گھر بزرگ بستر تو نہیں اٹھ رہے. دعا کرو جی میری بہن بیمار ہے، وہ بچے ہی بیمار نے، وہ شوہر ہی بستر تے وے. تو کہڑا ایماندار ہے بھائی؟ بس جی دعا کرو میرے بچے میری سنتے نہیں. ایماندار تو تم ہو. تمہاری پریئر کے اندر پاور ہے، تمہارے ورڈز کے اندر قدرت ہے. تو ایماندار تو پھر قدرت کام کیوں نہیں کرتی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چرچ ہے، یہ جو کلیسیا ہے، آپ لوگ خود ہیلر بنے. آپ کو ہیلنگ کی ضرورت نہ پڑے. کوئی تانوں کہنا ساڈے چرچ آؤ اینج شفا اینج تسی انہوں کو اترا اللہ جائے ہاتھ جیتے مزید آتے اور نہ شفا پائے تو پھر میرے کو آئے. یہ چرچ اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے، یہ کلیسیا اتنی مضبوط ہونی چاہیے. صرف پادری نہیں، اتنے بچے بھی کمانڈ کرن، بیٹیاں کمانڈ کرن، جو بندہ جا کے اپنی بلیسنگ کو ریسیو کرے. پر وہ کدو ہوئے گا جب بڑبڑانا سی بند کرا گے. وہ کدو ہوئے گا جب محبت دی لباس نو اوڑھ لاں گے. وہ کدو ہوئے گا جب کلام دے مطابق اپنی زندگی کو گزارا گے. کدو ہوئے گا جب خدا دا خوف ساری زندگی دے وچ رہے گا. تے ہر وقت سانوں دے کلام دا دھیان رہے گا. میں اس لیے زیادہ ایماندار پر بات کر رہا ہوں کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ سب جن دوسروں کے لیے پریئر کرو. سارے چرچز میں ایک ریل چل رہی ہے، سارے جا رہے ہیں، لے اینڈ ہو رہا ہے، اوکے جا رہے ہیں، لے اینڈ ہو رہا ہے، اوکے. کیا کوئی ایسا چرچ نہیں ہونا چاہیے جہاں پر کلیسیا بلیسڈ ہے اور پریئر کر رہے ہیں؟ جو پریئر کر رہے ہیں تو بعد جڑے گھر سے جا رہے ہیں وہ گھر ہی بلیس ہوئی جا رہے ہیں. وہ جس کو ورڈ دے رہے ہیں وہ بندہ ریلیز ہوئی جا رہا ہے. ایک بندہ رو رہا ہے اور یہ کلیسیا کا بندہ جا کے اس کے پاس بیٹھا اور وہ شادمانی اس کی زندگی کا حصہ بنے. باقی خوا ایک بار پھر سے آپ کے حضور جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی سجدے کے لائق بلا. آج کی ساری عبادت کے لیے آپ کی شکر گزاری، خدا ان ساری ورشپ کے لیے کہ آپ صدا اپنے زور کو، اپنی قوت کو اپنے بیٹے بیٹیوں پر ادھیلتے ہیں تاکہ خدا ان لائف طور سے ہم آپ کے نام کی ستائش کرنے والے بنے. لائف طور سے ہم آپ کی ورشپ کر سکیں کیونکہ آپ کی ورشپ کے وسیلہ سے بندھن جوئے ٹوٹ جاتے ہیں. خدا ان ورشپ کے وسیلہ سے ہم بندھنوں سے آزاد ہوتے ہیں. ورشپ بھی کے وسیلہ سے خدا ان بیڑیاں کھل جاتی ہیں اور خدا ان ورشپ کے وسیلہ سے خدا ان زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. خداوند آپ کے پاک کلام کے لیے آپ کی تھینکس گیونگ کرتے ہیں. وہ کلام جو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ کلام جو ہماری زندگیوں کے لیے روشنی، وہ کلام خداوند جو ہماری پیاس کو بجھاتا ہے. خداوند یسوع ہم آپ کے اس بڑے فدیے کے لیے آپ کی شکر گزاری کریں. آپ نے ہم جیسوں کے لیے، ہم جو گناہی میں تھے اور گناہ کے سبب سے جب موت نے ہم پر بادشاہی اور ہم مرنے کو ہی تھے کہ خداوند یسوع آپ نے آ کر ہمیں اس موت کی وادیوں سے بچایا، ہمیں موت سے آزاد کیا اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرایا. کیونکہ آپ نے فرمایا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں. خداوند یسوع آپ کی محبت کے لیے آپ کی شکر گزاری ہے.
आपके उस पाक लहू के लिए जो हमारी खातिर बहाया गया, क्योंकि आपने फरमाया तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, और कीमत यीशु आपका वो पाक और बेशकीमती लहू है। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करें, खुदावंद अता करे कि हम यूं ही आपके हुजूर इकट्ठे होने से कभी बाज ना आए, हम ये मुकद्दस महफिल में इकट्ठा होने से कभी ना बाज आए, और खुदावंद यीशु आपके लहू के वसीला से सदा प्रोटेक्शन आपके लोगों की, बेटे बेटियों की, हाजिर जमात की, कलीसिया के खुदावंद साथ रहे, इनके घरानों फैमिलीज के साथ रहे, औलाद में रास के साथ रहे, इनके बुजुर्गों के साथ हो, और खुदावंद जब भी अपने घरों में लौटे तो ये मस्सा इनकी जिंदगियों के अंदर इनके वसीला से इनके घरानों की जिंदगियों के अंदर काम करे, क्योंकि आपके कलाम का वादा तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा, ये हम सबों की जिंदगियों में काम करे। आपके सभी वादे हाँ के साथ हैं। खुदावंद आसमान टल सकता है, जमीन टल जाएगा, पर आपके कलाम की सच्चाइयां बयान करती हैं कि आपके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। सो खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं बड़े वादों के लिए, आज के सारे वक्त के लिए। खुदावंद सारी इबादत का इज्जत ऑनर आपके नाम को देते हैं, मसीह के नाम के वसीला से दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। जिसने मैं कहना सिखाया आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराफ़त कुल ईमानदारी के साथ तमाम मुक़द्दसीन के साथ बिलख़ुसूस हाज़िर जमात के साथ अब से मसीह के दोबारा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में। सब जन बैठ जाए प्लीज़।